أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اما بعد، آج کے ہمارے خطبے کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنا۔ یہ آپ کے حقوق میں سے ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ اور اپنے اولاد اور تمام جہانوں کے انسانوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے، میری عزت نہ کرے، میری تعظیم نہ کرے، میری توقیر نہ کرے۔ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ یہ بڑا اہم حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو شخص مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے یہ پہلا فریضہ ہے ہمارا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کی تعظیم کریں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ لوگو بس ایمان لے آؤ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان کی عزت کرو اور ان کی مدد کرو اور تابعداری کرو اس نور کی جو قرآن کی صورت میں، جو نبوت کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس اترا، اس کی عزت کرو۔
کہ یہی لوگ جو ہیں کامیاب ہیں۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی عزت کرو اور اس کی توقیر کرو۔ جو آج کا ہمارا عنوان خطبے کا ہے، تعظیم اور توقیر کرنا۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس اللہ تعالیٰ کی صبح اور شام جو ہے وہ تسبیح بیان کرتے رہو۔ تسبیح کا اپنا مقام ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے، جو آپ کی اتباع کرتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، مال، اولاد اور اقاربین اور والدین سے بڑھ کر آپ کا احترام کرے، عزت کرے۔ جو آیتیں پڑھی سورہ الحجرات کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور نہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح مخاطب ہوا کرو جس طرح کہ تم ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو، کجار بعضکم لبعض۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال جو ہیں وہ غارت کر دیے جائیں اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو کہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ فرمایا کہ جو لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست کر دیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بہت زیادہ اجر ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی پاک کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو۔ بنو تمیم کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب ایسے وفود جو ہیں آتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، آپ ان کے لیے ایک امیر مقرر کرتے تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب آپ سفر پہ بھی جائیں تو اپنا ایک امیر مقرر کریں، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں بھی اپنا ایک امیر مقرر کریں۔ اسی لیے علاقے کا امیر ہے، شہر کا امیر ہے، صوبے کا امیر ہے، ملک کا امیر ہے، اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری ہی اطاعت کی، اور ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ ومن عصى امیری، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی، فقد عصانی، اس نے میری نافرمانی کی، اور فرمایا کہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی۔ تو ایک سلسلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم امہ میں، مسلمانوں کی جماعت میں کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری اوقات میں حضرت ابو بکر الصدیق
رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مقرر فرمایا اور مصلی پر ان کو کھڑا کیا، اپنے ہاتھ مبارک سے کھڑا کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی حدیث ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو امیر مقرر کرنے کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں، جو حضرت عبداللہ بن زبیر سے ہے یہ حدیث، کہ آپ نے حضور سے عرض کی کہ قعقاع بن معبد کو آپ امیر بنائیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اقرع بن حابس کو امیر بنائیں، اور ان دو بڑے بزرگ اصحاب میں آپس میں اختلاف رائے ہو گیا، اور آواز جو ہے وہ اونچی ہو گئی، آواز اونچی ہو گئی، تو تکرار نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کے گریبان نہیں پکڑے، لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، بس آواز اونچی ہو گئی۔ اللہ کو یہ بات ناپسند ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ دیکھیں اللہ کتنی تربیت کرتا ہے اصحاب محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس جب آتے تھے تو اتنی دھیمی آواز سے گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو یہ فرمانا پڑتا کہ عمر ذرا تھوڑا اونچا بولو، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یعنی اتنی قرآن کی آیت اپنے اوپر وہ نافذ فرما لیتے تھے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز اونچی تھی، وہ گھر میں قید ہو کے بیٹھ گئے۔ 2-3 دن جب وہ نہیں آئے تو حضور نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو یہ فرمایا کہ آپ ان کے ہمسائے ہو، آپ جاؤ پتہ کرو کہ وہ کہاں ہیں۔ جب وہ گئے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں، سر جھکائے بیٹھے رو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا بھئی آپ کو کیا ہوا ہے؟ عرض کی کہ میں تو جہنمی ہو گیا ہوں۔ کیوں بھائی؟ میری آواز اونچی ہے، جب میں بولتا ہوں تو میری آواز اونچی ہے، اس لیے قرآن نے یہ فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس لیے میں گھر میں بیٹھ گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو دوبارہ بھیجا اور فرمایا کہ تم جاؤ اور ان کو میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ تمہیں جنت ملے گی، تم جنتی ہو، جہنمی نہیں ہو، آؤ ہماری محفل میں۔ تم ہمارے ساتھ گفتگو میں خود بخود آواز اونچی نہیں کرتے، بلکہ آپ کی آواز ہی اونچی ہے، اور یہ فطرتی بات ہے۔ اس لیے بزرگ سلف صالحین یہی کہتے ہیں کہ جب دینی مجلس ہو، قرآن و سنت کی مجلس ہو، تو اس میں بھی خاموشی سے بیٹھا جائے، ادب سے بیٹھا جائے، کیونکہ یہ بھی ایک ادب کا مقام ہے۔ جس طرح امیر کی اطاعت حضور کی سنت ہے، حضور کا حکم ہے، اس طرح شریعت کی محفل میں، شریعت کی مجلس میں، قرآن و سنت کے تذکرے میں بھی خاموشی سے بیٹھا جائے اور ان کو سنا جائے۔ جو قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تم پر قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو، اس کو اپنے دل میں جگہ دو
تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوسری بات جو قرآن نے فرمائی، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، حفاظ کرام بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بیٹیوں بہنوں میں سے بھی قرآن کی حافظہ ہوں گی۔ قرآن میں کہیں بھی یا محمد نہیں ہے، کسی بھی جگہ پر۔ مجھے دکھا دیں قرآن میں، ہم اس کو مان لیں گے۔ قرآن میں انبیاء کو یا کے لقب سے پکارا ہے اللہ نے، یا ابراہیم، یا زکریا، یا یحییٰ، یا نوح، تمام انبیاء کو یا کے لقب سے پکارا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کے لقب سے، یا محمد کے لقب سے اللہ نے نہیں پکارا۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ احترام، ہم اپنے والد کا نام نہیں لیتے، ابا جان کہتے ہیں، ابو جی کہتے ہیں، دادا جان کہتے ہیں، دادو کہتے ہیں، نام تو نہیں لیتے نا۔ یہ تو جدید زمانہ آ گیا ہے جس زمانے میں میاں بیوی ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں، بیگم بھی نام سے بلاتی ہے اور خامند بھی نام سے بلاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ نام سے نہیں بلایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے بھی فرمایا کہ یا حمیرہ۔ تو یہ آج کا یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ نوجوان جو شادی شدہ ہیں ایک دوسرے کو نام سے بلا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا دل جو ہے وہ دہل رہا ہوتا ہے کہ یہ توقیر اور تعظیم نہیں ہے، ہم اس کی تربیت نہیں کرتے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی نے نام سے بلایا، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے میرے نام سے بلاتا ہے ہم اس کو جواب نہیں دیتے، کیونکہ یہ عزت اور توقیر کے خلاف ہے۔ ہمیں قرآن کا حکم ماننا چاہیے۔ ہمارے ہاں کوئی فرقہ بازی نہیں ہے، ہم تفرقہ نہیں کرتے، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم سنت کی بات کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے آپ کی پیٹھ مبارک کے پیچھے کوئی نہیں بلاتا تھا حضور کو، کیونکہ یہ توقیر کے خلاف ہے، یہ تعظیم کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب حضور کو تسلی دی کہ آپ کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے وہ معصوم تھے، بچپن میں ان کی وفات ہو گئی، دودھ پیتے بچے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے، آپ کے آنسو نکلے اور آپ کی داڑھی مبارک پر آ گئے، اور فرمایا کہ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تمہاری جدائی نے ہمیں غمزدہ کر دیا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ یہ موضوع اور ہے، لیکن میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب قرآن نے لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے حوالے سے لیا، اور آپ نے فرمایا بے شک آپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے باپ ہیں، طیب طاہر وقاسم وعبداللہ،
و ابراہیم، لیکن ہم نے بچپن میں ان کو لے لیا اس لیے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، اس لیے ہمیں کسی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اصل میں ممبر جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں تفرقوں میں، رسول اللہ کا ممبر بہت کم رہا ہے، جس پر حضور کی بات کی جائے، جس پر اللہ کی بات کی جائے۔ اس لیے تفرقہ جو ہے وہ نقصان ہے، اور ہمارے بھی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ بھی ہمارے بھی کچھ مولوی صاحبان جو ہیں وہ چسکولے ہو گئے، ان کو بھی عزت و احترام چاہیے، اچھے اچھے کھانے چاہیے، اچھی اچھی گاڑیاں چاہیے، واہ واہ ہو، نعرے بازی ہو، اور پھر وہ منبر پر آ کر بیٹھ کر جو ہے نا وہ تقریریں کریں اور لوگوں کو چٹکلے سنائیں۔ یہ قرآن و حدیث نہیں ہے، چٹکلے سنانا، لوگوں کو ہنسانا اور اپنی ہی باتوں سے لوگوں کو رلانا۔ قرآن سنائیں، قرآن سے لوگ روتے ہیں تو بے شک روئیں، قرآن کے سننے سے آنسو آتے ہیں تو بے شک روئیں۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، قرآن نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آواز سے نہ بلاؤ جس آواز سے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ آپ کی تعظیم ہے، آپ کی عزت ہے، اور فرمایا کہ لا تجعلوا، سورہ نور کی آیت ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جو اپنے اندر بیٹھ کر رسول کو اس طرح بلاتے جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، فرمایا کہ ایسا نہ کرو، تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو، کدعاء بعضکم لبعض۔ یہ سورہ النور کی آیت ہے، آیت نمبر 63۔ تو اگر ہم اس پر عمل کریں تو یہ آپ کی تعظیم اور توقیر کے حوالے سے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔